حاتم طائی کا واقعہ۔ حاتم طائی کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے طائی قبیلے کا سردار تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد اعظم الطائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی جن کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے۔ حاتم کو سخاوت اور وراثت میں ملی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا، اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھانا کھا لیتا ورنہ کھانا نہ کھاتا۔ یوں حاتم تو پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حکایات اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والے کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیابی تھا، خواہ جنگ وہ ہو، مقابلہ و کھیل یا سخاوت ہو، زمانہ جاریت میں رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کے سخاوت اور فراق کے دل قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہیں کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں معلومات فراہم کرو۔ اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہذا وزیر کے درباری کئی منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی ہوئی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑوں کی بہت تعریف کی گئی ہے، بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا، وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی، یہ بات اگر بادشاہ سے سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی طائی قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ عدی اپنے قوم کے سردار تھے، قوم میں طرح اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتا تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی، وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رکیہ سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکھٹاتا تھا۔ یمن کے قبیلے طائی نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی ان دنوں میں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدن کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سکی حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بھوکھوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے، اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ خلاف کا مالک تھا اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ خلاف کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی